حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والا جان لے تو 40 سال تک کھڑا رہنا وہ گزارا کرے گا، مگر نمازی کے آنگنے سے گزرنا وہ گوارا نہیں کرے گا۔ یعنی اگر اسے معلوم ہو جائے کہ نمازیوں کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے، وہ 40 سال تک کھڑا رہے گا مگر کبھی نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ 40 سال یا 40 دن۔ ایک اور حدیث پاک میں اسی کے حوالے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جانتا ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو وہ 100 برس کھڑا رہنا پسند کرے گا مگر وہ نمازی کے آگے سے گزرنا پسند کرے گا۔ ایک اور حدیث میں امام مالک نے روایت کیا کہ کعبے احبار فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ زمین میں دھس جانا گوارا کرتا مگر نمازی کو آگے سے نہیں گزرتا۔ اس چیز کو یاد رکھیں، دھڑلے سے ہم گزر جاتے ہیں بہت۔ ایک اور امام مالک نے روایت کی صحیح بخاری میں کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام ابطحہ میں چمڑے کے ایک سرخ قبہ کے اندر تشریف فرما تھے اور حضرت بلال نے حضور کے لیے وضو کا پانی لایا اور لوگ جلدی جلدی اسے لے رہے تھے۔ یعنی حضور جب وضو کرتے تھے صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ عشق دیکھو صحابہ کا، صحابہ کبھی بھی حضور کے پانی کو، حالہ دیکھو مسئلہ یہاں ہے یار، اگر وضو کا پانی مسجد میں چھڑکنا منع ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے، مگر وہاں دیکھو مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ، تو وہاں فتویٰ شرک و بدعت کا لگا دیتے ہے کہ نہیں۔ وضو کا پانی بتاؤ جس کو مسجد میں جانا منع ہے اس کو صحابہ اپنے چہرے میں مل رہے ہیں۔ اب بات یہیں تک نہیں، سنیں، فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی لوگ اسے لینا شروع کرتے تھے اور اس میں سے جو کوئی نہیں پاتا تھا، یعنی پانی کوئی نہیں پاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اسے منہ اور سینے پر ملتا اور جو نہیں پاتا تھا کسی اور کے ہاتھ سے اپنے آپ کے ہاتھ کو گیلا کر لیتا تھا۔ اتنا صحابہ کا عقیدہ، حضور سے کتنی محبت کرتے تھے کہ وضو کا پانی کوئی نہیں پاتے تھے تو اپنے ہاتھ میں ہاتھ کو ٹچ کر کے تھوڑا لاؤ مجھے بھی بھگا دو، اتنی تبرک۔ آج تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو ہمیں کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ ہائے افسوس ہے ایسے لوگوں کو۔ تھوڑی سی تعظیم میں اگر کھانے کھلا دیے کسی کو تو کہتے شرک ہے، اگر حضور کے پیدائش پہ تھوڑے سے گھر کو سجا لیے تو یہ نیا کام شرک و بدعت۔ اپنے بیٹے کے پیدائش پہ ہزاروں کروڑوں کی کیک لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہماری محبت اگر حضور کے نام پہ کسی کو کھانا کھلا دیں یا تھوڑی محفلیں قائم کر دیں، شرک و بدعت۔ یہاں صحابہ کا دیکھو طریقہ، میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، اور یہ بتاؤ اگر غلط ہوتا تو حضور ترنت کہتے ہیں میرے صحابہ یہ شرک ہے، ایسا نہ کرو۔ حضور دیکھ رہے ہیں سامنے، سارے صحابہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، تبرکن چہرے میں مل رہے، کوئی سینے میں لگا رہا ہے تبرک سمجھ کر۔ اب حضرت بلال کہتے ہیں جسے نہیں ملتا تو ایک دوسروں کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ٹچ کر کے ہاتھ کو گیلا کر لیتے اور پھر اپنے چہرے میں مل لیتے۔ کتنی عقیدت حضور سے ہے۔ حضرت بلال نے ایک نیز نصیب کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھار داری جوڑے پہنے تشریف لائے اور نیز کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور میں نے آدمیوں اور چوپاؤں کو نیز اس کے طرف سے گزرتے دیکھا۔ مطلب یہ حدیث میں بیان کر رہی کہ دیکھیے کہ صحابہ کس طرح حضور سے محبت کرتے تھے کہ وہ وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دے۔ اب دیکھو میں بار بار یہ کہتا ہوں، ماننے والوں کے لیے ایک دلیل کافی ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے نا ہزاروں دلیلیں بھی دے دو، قرآن اٹھا کر تو وہ نہیں مانیں گے۔ میں نے مثال دیا، ابو جہل کو آیا کہا حضور کو کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے بتاؤ اگر نبی ہو تو، حضور نے کہا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو ہو وہی بتا دے۔ دیکھو اسے بھی یقین تھا کہ اگر یہ نبی ہو گئے تو بتا دیں گے، ان کو علم غیب ہوگا۔ کہا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو ہو وہی بتا دے۔ ابو جہل نے کہا کہ جو مٹھی میں وہ بتا دے تو اور بہتر ہے۔ کہا مجھ سے نہیں، اپنی کنکڑی سے پوچھ، وہ اندر جو کہ ہے اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ کنکڑی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دیکھو ابو جہل اتنا دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا۔ چاند کے ٹکڑے کی بات آئی، چاند کو ٹکڑے کر کے حضور نے دکھایا، طرح طرح کی معجزات حضور نے دکھایا، مگر نہ ماننے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو معاذ اللہ یار، دیکھو ایک جماعت ہے جو قرآن و حدیث کو اس لیے لے کر بیٹھتی ہے کہ حضور کی شان بیان کرے۔ ایک مناظرہ ہو رہا تھا، رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری اس مناظرے میں تھے، غیر مذہب کے لوگ بھی تھے، علامہ ارشد القادری بھی تھے۔ مناظرہ 2-3 دن چلا، باتیں ہو رہی تھی، کوئی مطلب معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا، کون جیتے گا کون ہارے گا، بات یہ تھا۔ مگر علامہ ارشد القادری اب دیکھے 3 منٹ بچا، کہا بس مجھے 3 منٹ دو، میں اپنے مناظرے کو ختم کرتا ہوں۔
माइक पे खड़े हुए, खड़े होकर लोगों से कहा, ए लोगों ये बताओ, यहाँ दो जमात मौजूद हैं। एक जमात 3 दिन से कुरान और हदीस में ये ढूंढ रही कि हुजूर के अंदर कौन सी कमी है। माज़अल्लाह, हुजूर के अंदर कौन सी कमी है, 3 दिन उसने बर्बाद किया हुजूर के अंदर कमी और अल्लाह के अंदर कमी निकालने में। एक जमात है 3 दिनों से परेशान है कि हुजूर की किस तरह शान बयान किया। तुम फैसला कर दो हक़ पर कौन है। लोगों ने उन्हें झूठा मारना शुरू कर दिया। फैसला वही मुनाज़रा थी। ये सोचो, ये से एकदम कॉमन सेंस है यार, एक लोग मर रहे हैं हुजूर की शान के लिए। ये सहाबा की हदीसें, ये मैं छोटी मोटी हदीसों की बात नहीं कर रहा, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीसें पाक है, बुखारी के बाद सबसे मोतबर किताब। छोटी मोटी किताबों की बात करता तो इनकार, सब लोग मानते हैं उसे। अब इतनी हदीसें आने के बाद भी फिर अगर लोग ना माने तो इनसे क्या किया जाए, उनसे नहीं बचा जाए। अगर मैं आपको कहूँ उनसे दूर रहे तो मेरी गलती क्या है, बताएं मेरी गलती। कल मैंने एक हदीस बयान की थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कौम बनी इसराइल का एक वाक़या हुज़ूर ने बताया कि कौम बनी इसराइल के उलमा लोगों को गुनाहों से मना करते थे कि गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी। उलमा की गलती ये थी कि उन्हीं लोग के साथ वो बैठना शुरू कर दिए, जो लोग ईमान नहीं लाए, जो लोग गलत काम करते थे, उलमा उन्हीं के साथ बैठना खाना पीना शुरू कर दिया। हुआ ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत की, अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया, सब के सब काफिर हो गए, सब उलमा, सारे उलमा काफिर हो गए। क्या इशारा नहीं मिला कि उनके साथ बैठोगे तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। अगर हम कह देते हैं यार तुम्हें इतना इल्म नहीं है, इल्म है तो वाकई बैठो, इल्म नहीं है तो क्यों बहस करते हो, हट जाओ ऐसी महफिलों से। तो आज हम ऐसी बातें करते हैं तो ये फसादी हैं, झगड़ाओं हैं। हम झगड़े फसाद की बात नहीं करते, तुम्हारी अच्छाई की बात करते। हमारा काम है हक़ बोलना। अगर तुम्हें हक़ सुनना पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ, है कि नहीं। एक और मसला, असल मसला जो मैं बताना चाह रहा था वो आप सुन लें। अब मुसल्ली के आगे सुथरा रखना, सुथरा बोलते हैं किसी चीज़ को खड़ा रख, जो हम रख देते हैं। अब ये मसला सुन लें, मुसल्ली के आगे सुथरा हो यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे आड़ हो जाए,